ابھی بھی اس حملے کے بعد جو بچے تھے اس عمر کے، جب بھی کوئی آواز آتی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈرون آ گیا پھر بھی، تو اس کے اندر ڈر اور خوف کی فضا ابھی بھی قائم ہے۔ میرا نام رقیب اللہ مسعود ہے۔ میرا تعلق دواتوئی تحصیل لدہ جنوبی وزیرستان سے ہے اور میں شعبہ صحافت سے تقریباً 11 سال سے ہوں۔ ہمارا جو علاقہ ہے جنوبی وزیرستان وہ ڈرون حملوں سے اور آپریشن سے زیادہ متاثر ہوا تھا۔ اسامہ کی تو ایک دفعہ جو سٹارٹ میں اس کے بارے میں سنا ہے تو 1997 میں 98 میں جب ان کے اوپر کروز میزائل فائر ہوئے تھے، اس وقت لوگوں نے اس کے بارے میں سنا تھا، اور اس کے بعد جو 9/11 ہوا ہے اور امریکہ کے اوپر جو حملہ ہوا ہے ورلڈ ٹاور ٹریڈ سینٹر کے اوپر، اس کے بعد بس لوگوں نے اس کے بارے میں سنا، اور اس وقت اس طرح تھا کہ بس یہ جو خبروں میں بڑے بڑے جو ہوتے تھے، کبھی BBC سن لیا، دوسرے چینل سن لیا، ریڈیو، تو اس کے اوپر سنتے تھے کہ بس افغانستان میں طالبان کی حکومت، باقی وہاں پر اس طرح کی کوئی اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتے تھے کہ طالبان کیا ہے یا وہاں کی حکومت کیا ہے۔ بڑے بزرگ جو ہوتے تھے وہ ایک دکا اس طرح ہوتا تھا کہ وہ اس کے اوپر بات کرتے تھے۔ وہ تو بس ہم میڈیا کے تھرو آ گیا تھا سب کچھ کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ساتھ جہاز ٹکرائے، اور انہوں نے یہ اس کا الزام القاعدہ اور اسامہ بن لادن کے اوپر لگایا ہے، تو اسی کی سے ہمیں بھی پتہ چلا ہے جس طرح کی باقی دنیا کو پتہ چلا۔ عام روٹین میں پہلے ہی سے افغان مہاجرین اکثر یہ اکتوبر اور اس ستمبر کے مہینے میں افغانستان سے آتے رہتے تھے، ڈی خان بھی اور پاکستان کے دوسرے علاقوں میں، تو وہ روٹین والے بھی آئے تھے۔ اس وقت لازمی بات ہے جب حملہ ہوا تھا تو سٹارٹ تھوڑے سے زیادہ آ گئے تھے۔ 2004 کے بعد ادھر ہمیں کچھ پہلی بار جب آپریشن ہوا تھا وانا سائڈ میں، اس وقت ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہاں پر ازبک لوگ آئے ہوئے ہیں وانا میں، اور کسی نے ان کو پناہ دی ہے۔ 2001 کے بعد سے 2004 تک تو کوئی خاص تبدیلی نہیں تھی، نہیں 2005-06 کے بعد لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ ڈرون کیا چیز ہے۔ سٹارٹ میں جو پہلا حملہ ہوا تھا اس وقت بھی نیک محمد کے اوپر جو ہوا تھا وانا میں، تو اس کے بارے میں بھی لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ڈرون حملہ تھا، وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ دور سے کوئی میزائل مارا گیا ہے۔ اور جو دوسرا ڈرون حملہ ہوا تھا مسعود ایریا میں ڈیلے کے مقام پہ، اس کے بارے میں بھی لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ڈرون حملہ ہوا ہے کہ کوئی بمباری ہو۔ اس کے بعد تو پھر مسلسل پرواز کر رہے تھے، اس لیے پھر لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ یہ تو یہ جہاز ہے جو ریموٹ کنٹرول کے ذریعے کنٹرول ہوتے ہیں۔ ہاں تو یہ ایک تو یہ اس طرح ہوتی ہے کہ بہت زیادہ اونچائی پہ پرواز کرتی تھی، تو نظر بالکل بہت کم نظر آتی، شاید جتنا موسم صاف ہوتا تھا کبھی کبھی نظر آ جاتی تھی عصر کے وقت، ورنہ نظر نہیں آتی تھی، خالی بس آواز آتی تھی سلو قسم کی۔ تو جس حملے کے اوپر اس طرح ہوتا تھا کہ جس حملے میں کوئی کمانڈر یہ TTP کا یا امارات کا یا القاعدہ کا مارا جاتا تھا، وہ فوراً اس کو کر لیتے تھے، قبول کر لیتے۔ لیکن جب جس حملے میں عام لوگ مارے جاتے سویلین، تو جب ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ تو عام لوگ اس میں مارے گئے، تو پھر وہ اس کو نہیں کرتے، کیونکہ پھر یہ تو کل کو ان کے خلاف جنگی جرائم کے تھرو مقدمہ بھی قائم ہو سکتا۔ 2009 میں ہوا تھا جون میں میرے خیال میں، تو اس میں سے اس طرح تھا کہ ایک جنازے کے اوپر حملہ ہوا تھا، اور اس میں میرے خیال تک سٹارٹ میں اس میں 30-35 بندے یہ شہید ہو گئے تھے، پھر بعد میں دوسری دفعہ پھر جو زخمی وغیرہ اٹھا رہے تھے ان کے اوپر دوبارہ بھی ہوا تھا، تو 150 سے بھی اوپر کے قریب لوگ اس میں جان بحق ہو چکے تھے۔ اور ایک جو پہلے والا حملہ تھا وہ اس طرح تھا کہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا، یہ 2004 میں جو حملہ ہوا تھا ڈیلے کے علاقے کو، اس طرح کی ایک بات یہ ہوئی تھی کہ یہاں پر علماء آئے ہوئے ہیں عرب وغیرہ یا دوسرے، تو ایک درس والا پروگرام ہے، اس میں عام لوگ بھی نے شرکت کی تھی اور ان کے اپنے بھی یہ لوگ تھے، تو اس کے اوپر جب حملہ ہوا ہے تو لوگوں نے وہ لاشیں اٹھانے کے لیے عام وہ گاؤں کے لوگ گئے تھے، تو اس کے اوپر دوبارہ انہوں نے حملہ کر دیا۔ یہ ان دونوں حملوں میں یہ عام لوگ مر گئے تھے۔ اب سٹارٹ میں تو پہلے لوگوں کے مختلف رائے تھی، لیکن اب چونکہ میڈیا اور خاص کر سوشل میڈیا وغیرہ کے تھرو
تو ان کو تو مختلف علاقوں سے اڑتے تھے, افغانستان سے بھی اڑتے تھے, گلف سے بھی اڑتے تھے. اسٹارٹ میں تو پہلے کچھ یعنی 6-7 تک تو لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ پاکستان سے بھی اڑتے تھے, جو شمسی ایئر بیس ہے یا دوسرے علاقے. ان میں بھی 3-4 قسم کے ہوتے ہیں. ایک صرف سرویلنس کے لیے ہوتے ہیں جو صرف عام یہ لیتے ہیں, اور ایک ہوتے ہیں مسلح ڈرون. تو جو زیادہ یہ مسلح ڈرون جو ہوتے تھے وہ اکثر افغانستان سے اڑتے تھے, کیونکہ وہ پھر اپنے ایک ہتھیار وغیرہ فٹنگ اور ان کا جو سسٹم تھا وہ سارا افغانستان کے اندر لگا ہوا ہے. کچھ چھوٹے ڈرون ہوتے جو مخصوص صرف سنگل ٹارگٹ کے لیے, تو وہ چھوٹے ڈرون وہ استعمال کرتے تھے. یعنی اکثر ہم نے اس طرح بھی دیکھا ہے کہ ایک ساتھ 2-3 ڈرون بھی آ جاتے. جو ڈرون حملے ہوئے ہیں جن علاقوں میں ہوئے, چاہے وہ عام سویلین ہو یا دوسروں, اس میں یہ ٹارگٹ جو ہو چاہے TTP ہو, القاعدہ وغیرہ کے, تو اس سے آس پاس کی آبادی لازمی بات ہے متاثر ہوئے. بچے بھی متاثر ہوئے ہیں اور بڑے بھی متاثر ہوئے ہیں. جو تحصیل لادہ کے علاقے والا جو واقعہ ہوا تھا, اس کے بعد وہ پورا گاؤں خالی کر دیا گیا تھا. ان لوگوں نے وہ گاؤں چھوڑ دیا تھا. ابھی 2016-17 کے بعد وہ لوگ واپس اپنے گاؤں میں گئے ہیں. ابھی بھی اس حملے کے بعد جو بچے تھے اس عمر کے, جب بھی کوئی آواز آتی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈرون آ گیا. پھر بھی تو اس کے اندر ڈر اور خوف کی فضا ابھی بھی قائم ہے. ڈرون حملہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے پھر ری ایکشن میں 10-12 بندے اور لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. پھر وہاں پر جو بدلہ لینے کا ہمارا ایک روایت ہے پشتون معاشرے کا, تو اس میں کافی حد تک صداقت ہے کہ لوگ اس سے پھر متاثر بھی ہوئے بہت سارے, اور انہوں نے جوائننگ بھی کی ہے. تو امریکہ کے خلاف لڑنے کے لیے پھر وہ طالبان کے ساتھ شامل بھی ہوئے. اور زیادہ تر TTP کے جو لوگ تھے وہ بھی افغانستان میں لڑ رہے تھے, پاکستان کی طرف تو ان کا رخ نہیں تھا. تو یہاں پر جو زمینی آپریشن ہوئے ہیں اسی وجہ سے ری ایکشن بھی ہوا ہے, درمیان میں پھر معاہدے بھی ہوئے ہیں. پھر وہ پھیلتے رہے علاقے میں. 2007-8 کے بعد شاید سٹارٹ ہوئی ہے کہ پھر ہر جگہ یہ بم دھماکے وغیرہ شروع ہو گئے. تھینک یو فار واچنگ دا فل ویڈیو. آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا. سو اف یو وانٹ ٹو سپورٹ انڈیپینڈنٹ جرنلزم اینڈ واچ مور میننگ فل کانٹینٹ, پلیز سبسکرائب ٹو آور یوٹیوب چینل.